السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام حفصہ قریش کے خاندان عدی سے تھی۔ نسب نامہ یہ ہے: حفصہ بنت عمر فاروق بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ والدہ حضرت زینب بنت مظعون تھی جو بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ عظیم المرتبت صحابی حضرت عثمان بن مظعون حضرت حفصہ کے ماموں اور فقیہ اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت حفصہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی سے ہوا جو بنو سہم سے تھے۔ وہ دعوت حق کی ابتداء میں شرف اسلام سے بہرور ہو گئے اور حضرت حفصہ بھی ان کے ساتھ ہی سعادت اندوز اسلام ہو گئی۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ 6 بعد بعثت میں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آ گئے اور پھر حضرت حفصہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت خنیس راہ حق کے ایک جانباز سپاہی تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو وہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں اٹھا کر مدینہ لے گئے لیکن علاج کے باوجود جانبر نہ ہو سکے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح ثانی کی فکر ہوئی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت حفصہ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر کو اس کا علم نہ تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو حضرت حفصہ سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر کو ناگوار گزرا۔ پھر وہ حضرت عثمان کے پاس گئے۔ اسی زمانے میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے لخت جگر سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات بیان کیے۔ حضور نے فرمایا، حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر اور عثمان دونوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش کے ہاں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی کیونکہ حضور وہاں شہد کھانے میں مشغول رہے جو کسی نے حضرت زینب کو ہدیتاً bھیجا تھا۔ حضرت عائشہ کو بمقتضائے فطرت رزق پیدا ہوا، ان میں اور حضرت حفصہ میں بہناپا تھا، چنانچہ وہ حضرت حفصہ کے پاس گئی، صورت واقعہ بیان کی اور کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائیں تو ان سے کہنا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ یہ ایک لطیف اشارہ تھا۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے، اس میں ذرا ناخوشگوار سی بو آتی ہے اور رسول اطہر کو بو سے سخت نفرت تھی۔ مقصد یہ کہ حضور نے حضرت زینب کے ہاں سے جو شہد کھایا اس کی وجہ سے مغافیر کی بو دہن مبارک سے آتی ہے۔ حضرت حفصہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی کہا۔ حضور نے اسے سخت ناپسند فرمایا کہ مغافیر کی بو آپ کی دہن مبارک سے آئے۔ فرمایا، آئندہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر آیت تحریم نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اے نبی، اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ بعض ارباب سیر آیت
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور نے حضرت حفصہ سے کوئی راز کی بات کہی اور وہ انہوں نے فاش کر دی۔ قاضی سلمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ جب رب العزت کو اپنے حبیب کے گھرانے کی عزت و حرمت کا اتنا پاس ہے کہ کسی کا نام نہیں لیا تو ہم کو بھی اس بارے میں جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی اور وہ کبھی کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے باکی سے جواب دیتی تھی۔ ایک دن ان کے پدر محترم حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اس خاتون حضرت عائشہ کی ریس نہ کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ حضرت حفصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بھی بے باک تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب بدر و حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ، خدا تو فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک وارد جہنم ہوگا۔ حضور نے فرمایا، ہاں مگر یہ بھی تو ہے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانووں کے بل گراہوں چھوڑ دیں گے۔ مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ نہایت خدا ترس تھی اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتی تھی۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں یہ حدیث ان کی شان میں بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں، وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا بنت عبداللہ ادویہ نے ان کو لکھنا سکھایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شفا نے ان کو چونٹی کاٹنے کا منتر بھی سکھایا۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو اکجا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا۔ یہ اجزاء حضور کی وفات کے بعد تا زندگی ان کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم الشان شرف تھا جو حضرت حفصہ کو حاصل ہوا۔ حضرت حفصہ دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینے میں ایک شخص ابن سیاد تھا، اس میں دجال کی بعض علامات پائی جاتی تھی۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو راستے میں مل گیا، انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کیا۔ ابن سیاد حضرت عبداللہ ابن عمر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ کو خبر ہوئی تو بھائی سے کہنے لگیں، تم اس سے کیوں الجھتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت حفصہ نے 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے، پھر ام المؤمنین کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ کو وصیت کی کہ ان کے غابہ کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حفصہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑے بلند مرتبے پر فائز تھی۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں، ان میں 4 متفق علیہ ہے، 6 صحیح مسلم میں اور باقی دیگر کتب احادیث میں ہے۔